KMDC آن لائن لیکچروں میں خوش آمدید۔ میں ایسوسیٹ پروفیسر ردو شگفتہ طارق۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم آپ کے سبق نمبر 2 ظفر علی خان پر بات کریں گے۔ میں آپ کے سامنے مصنف کا تعارف اور سبق کا خلاصہ پیش کروں گی۔ آپ کے اس سبق کے مصنف چراغ حسن حسرت ہیں۔ مصنف کا تعارف ذیلی عنوانات کے تحت کیا جائے گا، جن میں پیدائش، تعلیم، ملازمت، اسلوب اور وفات شامل ہیں۔ لیکن اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات یاد دہانی کرا دوں یا ایک بات یاد کرا دوں، اور وہ یہ ہے کہ مس سمر خورشید نے اپنے پہلے لیکچر میں آپ کو سیرت نگاری، سوانح عمری، شخصیت نگاری کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے یا جو کچھ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، وہ تمام باتیں اس سبق کو پڑھتے ہوئے بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ چراغ حسن حسرت، مصنف کا تعارف۔ ولادت یا پیدائش جو ہے وہ 1902 بارہمولہ مقبوضہ کشمیر میں پیدا ہوئی۔ غربت میں زندگی گزاری، بچپن غربت میں گزرا۔ یہی وجہ تھی کہ باقاعدہ پڑھنے کا موقع نہ ملا۔ انہوں نے اپنی تعلیم اپنی محنت اور شوق سے مکمل کی۔ اگر میں مزید آسان الفاظ میں کہوں تو انہوں نے ذاتی مطالعے سے اپنی تعلیم کو تکمیل تک پہنچایا، اپنی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد ملازمت کی طرف اگر ہم آئیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تدریس کا شعبہ اختیار کیا، لیکن چونکہ شوق رکھتے تھے صحافت کا، ان کا ذہن، ان کا رجحان صحافت کی طرف تھا، اس لیے نئی دنیا میں کالم نگاری سے اپنی صحافتی زندگی کا آغاز کیا۔ مختلف رسائل اور اخبارات میں تحریر کرتے رہے۔ سندھ باد جہازی کے نام سے مزاحیہ کالم لکھ کر شہرت حاصل کی۔ جنگ عظیم دوم کے زمانے میں فوج میں بھی آپ نے ملازمت کی۔ قیام پاکستان کے بعد روزنامہ امروز کے ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ مصنف کے اسلوب پر اگر میں آپ سے بات کروں تو انتہائی شگفتہ، رواں اور سلیس ہے۔ صحافتی زندگی اور کالم نگاری نے جو خوبی ان کی تحریر میں پیدا کر دی تھی وہ یہ تھی کہ وہ الفاظ و تراکیب کا استعمال بے حد دلکش اور خوبصورت انداز میں کرتے تھے، اور یہی وہ خوبی تھی جس نے ان کی تحریروں میں مزہ اور دلچسپی پیدا کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے زیر موضوع شخصیات کے ساتھ گہری وابستگی اور انسانی ہمدردی بھی رکھتے ہیں۔ آسان لفظوں میں سمجھ لیں اس جملے کو، یعنی وہ جس بھی شخصیت پر لکھنے جا رہے ہیں، چاہے خاکہ ہے، چاہے شخصیت نگاری ہے، چاہے سیرت نگاری ہے، جو بھی ان کا موضوع ہے، تو وہ جس کو بھی موضوع گفتگو بناتے ہیں، یعنی جس پر بات کرتے ہیں، تحریر لکھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں کہ وہ اس شخص کی خوبیوں اور خامیوں کو اس انداز سے ہمارے سامنے لے کر آئیں کہ اس میں طنز شامل ہو۔ وہ نہایت نرم انداز سے، خوبصورت انداز سے جو ہے وہ اس شخصیت کی خوبیوں اور خامیوں کو ہمارے سامنے لاتے ہیں کہ ہم مسکرانے پر تو مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی طنزیہ جملہ ہم جو ہے ان کی تحریر میں نہیں دیکھتے۔ بنیادی طور پر جو ہے وہ کالم نویس تھے۔ اخبارات میں انہوں نے کالم نویسی میں نئی روایات کی بنیاد ڈالی۔ ان کے کالموں کے مجموعے مشہور بھی ہوئے، ان کے ناموں کی کتاب میں موجود بھی ہیں۔ اس کے علاوہ کیلے کا چھلکا اور جدید جغرافیہ پنجاب ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ عزیز طلباء، میرا ایک مشورہ ہے آپ کو کہ آپ ان کتابوں کو ضرور پڑھیے۔ جب ہم ان ریفرنس بک کو پڑھتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں، تو نہ صرف ہمارے الفاظ کا ذخیرہ بڑھتا ہے، یعنی ہماری ذخیرہ الفاظ زیادہ ہو جاتا ہے، ہم اچھے لفظوں سے ہماری جان پہچان بنتی ہے، تحریر میں لکھنے کا ہنر ہمیں آ جاتا ہے، اور ہم بہتر سے بہتر الفاظ اپنی تحریر میں استعمال کر سکتے ہیں۔ چراغ حسن حسرت 1955 میں وفات پائی، انہوں نے دنیا سے چلے گئے، لیکن ادب کی دنیا میں وہ آج بھی زندہ ہیں۔ عزیز طلباء، سبق کو پڑھانے سے پہلے آپ کے سامنے جو ہے مشکل الفاظ کے معنی میں نے تحریر کر دی ہیں، الفاظ بھی لکھ دیے ہیں، معنی بھی موجود ہیں، آپ نے ان کو پڑھنا ہے۔ نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ پینسل کی مدد سے اپنی کتاب پر ان کو تحریری شکل میں بھی لے کر آنا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے کلاس یا جماعت میں جب ہم لیکچر دیتے ہیں تو ہم ایک ایک پیراگراف آپ کے سامنے پڑھتے ہیں یا آپ سے پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس پہ مشکل الفاظ کے معنی جو ہے تحریری شکل میں لائے جاتے ہیں تاکہ آپ کو سبق میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہو۔ تو اس آن لائن لیکچر میں بھی وہی طریقہ میں نے اختیار کیا، میں نے الفاظ آپ کے سامنے تحریر کر دیے، ان کے معنی بھی لکھ دیے ہیں۔ آپ نے کتاب میں ان کو ڈھونڈنا ہے، وہاں ان کے معنی کو تحریر کرنا ہے۔
اس سے نہ صرف آپ کو میرا لیکچر سمجھنے میں آسانی ہوگی، بلکہ اگر آپ سبق کا خلاصہ تحریر کرنا چاہ رہے ہیں، آپ جو ہے مشقی سوالات پر کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہاں بھی آپ کو کسی قسم کی دقت یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو ان الفاظ کو آپ نے اپنی کتاب پر تحریر کرنا ہے۔ سبق کا خلاصہ بھی یہاں میں نے جو ہے لکھ دیا ہے، آپ کے لیے تحریر کر دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ سمجھاتی بھی جاؤں گی۔ کتاب کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، صرف انہی الفاظ پر جو ہے آپ نے جو ہے وہ گزارا نہیں کرنا، بلکہ آپ نے خود جو ہے اپنے لیے سبق کو پڑھ کر مزید الفاظ جو ہیں آپ وہ جملوں کا، الفاظ کا اضافہ آپ اس تحریری خلاصے میں کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کا جو تحریر کا انداز ہے وہ بھی واضح ہو جائے اور آپ کی لکھنے کی صلاحیت بھی جو ہے سامنے آ سکے۔ تو ہمیشہ جو ہے ہم اپنے طلباء کو جو ہے اردو ادب میں یہی مشورہ دیتے ہیں کہ خود سے لکھیں، جتنا خود لکھیں گے اتنا بہترین ہوگا، لیکن آپ کو سمجھانے کے مقصد کے تحت یہاں پہ میں نے خلاصے کو تحریر بھی کیا ہوا ہے، تاکہ آپ کو کسی قسم کی دقت یا پریشانی نہ ہو۔ چراغ حسن حسرت کالم نگاری میں ایک بڑا مقام رکھتے تھے۔ مردم دیدہ جو ان کی کتاب کا نام ہے، اسی میں سے ہم نے یہ سبق ظفر علی خان جو ہے اس سے اخذ کیا ہے، اس سے ہم نے لیا ہوا ہے، اور یہ مردم دیدہ جو ہے وہ فکائیہ کالموں کا مجموعہ ہے۔ یعنی تو ان کی کتاب کے بارے میں بات ہو گئی۔ چراغ حسن حسرت نے مولانا ظفر علی خان کے بارے میں بہت کارآمد باتیں بیان کی ہیں۔ چراغ حسن حسرت جس مولانا ظفر علی خان کی بات کر رہے ہیں عزیز طلبہ، یہ وہی ہیں جو زمیندار اخبار کے نکالنے والوں میں شامل ہیں۔ ظفر علی خان دوسرے لیڈروں اور مولوی صاحبان سے کافی مختلف ہیں۔ بہت سارے واقعات آپ کے سبق میں موجود ہیں جہاں انہوں نے موازنہ کیا ہوا ہے اوروں سے۔ مولانا ظفر علی خان کا، ان کی وضاقتہ، نشست و برخاست، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، رہن سہن، انداز زندگی پر بھی بات کی ہوئی ہے سبق میں، کہ جسے دیکھ کر ہمیں محسوس نہیں ہوتا یا وہ مولوی ہیں یا لیڈر ہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے جو مصنف نے ہمیں بتائی کہ وہ اپنی بات منوانے کے قائل تھے، جو کہتے اس پر عمل ضرور۔ فوج میں بھی آپ نے وقت گزارا، اس لیے جتنے بھی ہنر فوج سے وابستہ تھے، نیزہ بازی، گھڑ سواری، پیراکی، وہ تمام آپ نے سیکھے۔ مولانا صاحب بقول مصنف ورزش بھی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے سبق میں باقاعدہ خود کو شامل کر کے بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایک دفعہ وہ ان کو جگاتے ہیں اور صبح کی سیر کے لیے لے جانے کی خواہش کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ یہی ایک جسمانی ورزشیں اور جو ہے صبح کی سیر جو تھی، جس نے مولانا ظفر علی خان کے بدن کو نارمل رکھا۔ چستی و تندرستی کا یہی گر تھا۔ البتہ مصنف کے بقول وہ حقے کے کافی شوقین تھے، حقہ پیتے جاتے اور شعر کہتے جاتے۔ کتاب اس حوالے سے انہوں نے خوبصورت سا شعر بھی تحریر کر رکھا ہے۔ خود اچھے شعر کہتے، اچھے شعر سنتے تو انعام و اکرام بھی دیتے۔ یہ نہیں تھا کہ صرف وہ خود اچھی شاعری کیا کرتے تھے، بلکہ ان کو اچھی شاعری سننا بھی پسند تھی۔ کتاب میں جیسے انہوں نے مصنف نے بتایا ہے ان کے بارے میں کہ حقہ پیتا ہے شعر کہتا ہے اور عاشق میں کیا برائی ہے۔ مطلب ایک اور جگہ جو ہے وہ میں نے جو ہے پڑھا کہ ایک ایک کش پر جو ہے وہ 200 اشعار کہہ دیا کرتے تھے۔ اچھے اشعار سنتے، داد دیتے، اپنے اخبار زمیندار کے ساتھ بڑی محبت رکھتے تھے، اس وقت دیتے تھے اپنے اس اخبار کو، اس میں جو غلطیاں ہوتی اسے خود درست کرتے، اور اگر جس نے کی ہوتی اسے اس سے ضرور آگاہ کرتے، تاکہ جو مواد اس اخبار کے ذریعے لوگوں تک منتقل ہو رہا ہے اس میں کسی قسم کا ابہام یا غلطی موجود نہ ہو۔ مولانا نرم دل اور سخی طبیعت کے مالک تھے۔ ان کی سیرت اور کردار نگاری لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ دل اور زبان کے سچے تھے، قول کے پکے نہ ڈر اور بے باک، شعر و شاعری میں کمال رکھنے والے۔ شاعروں میں جب بھی نظمیں پڑھتے تھے تو ساری محفل لوٹ لیتے تھے، جو بات دل پر وہی زبان پر بھی ہوتی۔ کنجوسی اور کاہلی سے نفرت کرتے تھے۔ اچھی کتابیں جو ہے انہوں نے تحریر کی۔ زبان پر دسترس اور قادر کلامی میں بھی اپنی مثال آپ تھے، مطلب ان کو اردو زبان پر بہت گرفت تھی اور خوبصورت لفظوں کا استعمال جو ہے انہیں آتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے مضامین، خاکے، سیرت نگاری جو کچھ بھی انہوں نے تحریر کیا وہ ایک عمدہ نمونہ بن گئی۔ عشق رسول میں یگانہ تھے، یعنی اپنی مثال آپ تھے، اور یہ موضوع ان کے لیے ہمیشہ پسندیدہ رہا۔ اس کے علاوہ بھی عزیز طلبہ، آپ جب سبق کی پڑھائی کریں گی تو آپ کو بہت سارے واقعات مصنف نے وہاں پر سیاست کے حوالے سے، ان کی نشست و برخاست کے حوالے سے، ان کے کھانے پینے کے حوالے سے،
دوستوں کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ بھی آپ کو وہاں پر جو ہے بیان کیے ہیں مصنف نے، تو آپ نے اس سبق کو غور سے پڑھنا ہے اور جو باتیں مصنف نے مولانا ظفر علی خان کے لیے کی ہیں ان کو سمجھنا ہے. اور یہ ایک میں نے نمونے کے طور پر آپ کے سامنے خلاصہ لکھ دیا ہے، اس طرح آسان الفاظ میں آپ نے اپنے لیے خلاصہ بھی تحریر کر. اسائنمنٹ، یہ گھر تحریری کام جو آپ کے حصے میں آ رہا ہے، ویسے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جو اسائنمنٹ ہے وہ آپ نے اپنے 2 اسباق کے اوپر جو ہے آپ نے 2 اسائنمنٹس کو جمع کرانا ہے. وہ تاریخ آپ کو بتا دی گئی ہے اور اس کے مطابق آپ نے اس پر کام کرنا ہے. لیکن یہ جو ہر لیکچر کے آخر میں ہم نے آپ کو اسائنمنٹ یا تحریری کام دے رکھا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو موضوع آپ جس لیکچر میں پڑھتے ہیں، جیسے اگر آج میرا موضوع مصنف کا تعارف اور سبق کا خلاصہ ہے تو آپ آج ہی اس پر کام کر لیں. یعنی آپ نے اس میں سے 20 معروضی سوالات یعنی ایم سی کیوز کثیر الانتخابی انداز میں چوز دا کریکٹ آنسر کی شکل میں تیار کرنے ہیں. ساتھ ہی آپ نے سبق کا خلاصہ جو میں نے تحریر کیا اس میں آپ مزید جملوں کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں، آپ اسے اپنے الفاظ میں بھی تحریر کر سکتے ہیں. وہ آپ نے یاد کرنا ہے تاکہ آج کا کام آپ کا اس لیکچر کے مطابق یہی ختم ہو جائے. اس لیے میں نے آپ کو ہدایات بھی دے دی. سوال اگلے لیکچر سے پہلے کرنا ضروری ہے. شکریہ.